السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب محترم جناب عثمان بزدار صاحب کی پریس کانفرنس سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، آپ کیا حال چال ہے؟ آپ کا ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر، آپ کی صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ جی، صحت بھی ٹھیک ہے اور دعائیں بھی اکٹھی ہو رہی ہیں اللہ کے فضل سے۔ صحت نے تو آٹومیٹک ٹھیک ہونا ہی۔ جی جنید صاحب، جس طرف بھی آپ کا بھائی جاتا ہے لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دے رہے ہیں۔ جی اور آپ یقین کیجئے کہ لوگوں کے تاثرات ہی بدل جاتے ہیں دیکھتے ہی کہ یار یہ وہ شخص ہے جس نے آ کے پنجاب میں حالہ لالا ہی کر دی ہے۔ جی اور جنید صاحب، یہ حالہ لالا جو ہے وہ دونوں طرف سے ہو رہی ہے، عوام کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی۔ اور اللہ کے فضل سے جنید صاحب ہر اس کام کو دیکھ رہے ہیں جس کی طرف 74 سال میں کسی نے نہیں دیکھا۔ آپ دیکھیں ذرا کہ ہم نے خواجہ سراؤں کے لیے کمیونٹی سینٹر کا اعلان کیا، جہاں پہ جنید صاحب ہم ان کی تعلیم و تربیت کا بھی بندوبست کریں۔ نال صحیح تاڑی بجاون دے طریقے دسنے۔ یار یہ کون سی مشکل بات ہے؟ تاڑی تو سارے ہی مار لیتے ہیں، ان کو تعلیم دیں گے۔ جنید صاحب ان کی ایسی تربیت کریں گے کہ وہ بھی اللہ کے فضل سے فعال ہو کے تو قوم کا حصہ بنے اور ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائیں۔ دیکھیں نا، یہ قیدیوں کے حقوق کی طرف توجہ دینے کے لیے بزدار صاحب نے خاص طور پہ کوٹ لکھپت جیل کا بڑا ہنگامہ خیز دورہ کیا۔ جنید صاحب کمال ہو گیا، جب اناؤنسمنٹ ہوئی ہے نا کہ وزیر اعلیٰ بزدار جیل میں آ رہے ہیں تو سارے جیل کے قیدیوں نے شکر کیا کہ یار یہ بھی جیل میں آ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ جنید صاحب اس سے پہلے کبھی کوئی وزیر اعلیٰ جیل میں گیا نہیں ہے۔ اچھا۔ پھر میں نے بھی جا کے تو ان کی ساری دل کی بڑاس نکالی ہے۔ میں نے کہا بولو کیا کیا چاہتے ہو۔ جنید صاحب بڑا ظلم ہو رہا ہے قیدیوں کے اوپر۔ دیکھیں قید ہو جانا جو ہے یہ تو ایک چلیں قانونی کاروائی ہے، مگر ان کو انسان ہی نہ سمجھنا یہ انسانیت کی توہین ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ یہ بیچارے جب قید ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس کوئی کسی قسم کی انٹرٹینمنٹ ہی کوئی نہیں، صرف پی ٹی وی نظر آتا ہے جنید صاحب۔ میں نے کہا کہ فوری طور پہ انٹرنیٹ لگوائیں، دنیا ٹی وی آنا چاہیے، حسب حال بھی قیدیوں کو دیکھنا چاہیے۔ اب جنید صاحب ساری قیدی بھی آپ کے واقف ہو جائے۔ آپ کو اب کبھی جیل جانا پڑا تو ادھر سارے آپ کے واقف کار ہی ہوں گے۔ اللہ کا نام لیں۔ میرا مطلب ہے کہ کہیں کسی وقت آپ وزٹ کرنے جاتے ہیں کسی قیدی کو تو آپ کو سارے پہچان رہے ہوں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صرف نیوز چینل ہی کیوں، ادھر انٹرٹینمنٹ چینل بھی سارے پہنچنے چاہیے۔ قیدیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ارطغرل کون ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ انٹرٹینمنٹ میں جنید صاحب اس وقت ارطغرل کا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انٹرٹینمنٹ حاصل کرنے والا بندہ اگر ارطغرل کو نہیں جانتا تو اس نے کیا انٹرٹین ہونا۔ پھر جنید صاحب بابی حلیمہ سلطان، آپ دیکھیں نا کہ ویسے وہ کسی سے ملنے اگر جیل نہیں جا سکتی تو ٹی وی کے تھرو تو ان کو جانا چاہیے۔ جنید صاحب ہر حوالے سے کیبل بڑی ضروری تھی قیدیوں کے لیے۔ آپ دیکھیں نا پورے پاکستان کے لوگ جانتے ہیں کہ خدا اور محبت دھڑا دھڑ چل رہی ہے اور قیدیوں کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کتنی دفعہ پوچھا ہے بتاؤ ذرا آج کل ڈرامہ کون سا اچھا جا رہا ہے؟ کہتے جی میرے گھر چ ایک ڈرامہ لگا ہے، جدوں دا میں اتھے آیا وہاں گھر چ میرے سالیاں نے وکھرا ڈرامہ شروع کیا۔ اور میں نے کہا میں ٹیلی ویژن کے ڈرامے کی بات کر رہا ہوں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے جب بتایا ہے کہ خدا اور محبت اس وقت بڑا ہٹ ڈرامہ ہے تو کہتے جی ہمیں تو نہیں پتا۔ میں نے کہا یار اب تو سیریل ختم ہونے والی ہو گئی، آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے خدا اور محبت کون سا ڈرامہ ہے۔ جیل کے دورے میں بڑا زبردست قیدیوں کے لیے پیکج کا اعلان کیا، 5-6 ارب روپے کا۔ جنید صاحب ہر چیز وہاں پہ مہیا کروں گا۔ میں نے تو کہا کہ گیزر بھی لگواؤ۔ دیکھیں سردیوں میں پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، قیدی بیچارے 2 مہینے نہیں نہاتے، انہوں نے ایک ہی بارک میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے بیٹھنا ہوتا ہے، بدبو اتنی ہوتی ہے کہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ اچھا، تو میرا مطلب ہے کہ گیزر لگے ہونے چاہیے، روزانہ ان کو نہانا چاہیے۔ بزدار صاحب مہربانی میرے گھر بھی گیزر لگوا دیں، کتنی دیر ہوگی میں نہایا ہی نہیں۔ یار اب 28,000 کا گیزر تمہیں علیحدہ کہاں سے لگوا کے دوں؟ تم ادھر سے 800 کی چھری لو، گوگے کی پنی پہ مارو اور جیل میں پہنچو، وہاں پہ تمہیں گرم پانی کی سہولت مہیا ہو۔
آپ پریس ٹاک میں فضول بات نہ کیا کریں. قیدیوں کو تو ضرورت ہے نا جی گیزر کی. ان بیچاروں کو وہاں پہ چترول ہوتی ہے, اوپر سے ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہیں, دردیں نکل آتی ہیں. چترول کے بعد گرم پانی سے ٹکور بڑی ضروری ہوتی ہے. میں نے جنید صاحب ایکسرسائز مشین کے اوپر ایکسرسائز بھی کر کے دکھائی ہے, کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا ایکسرسائز ہوتی کیا ہے. میں نے جب کہا کہ ایکسرسائز بھی شروع کریں تو کہنے لگے نہیں جناب ہم نے 2 انجیکشن لگوا لی ہیں. اور میں نے کہا وہ ویکسینیشن ہے, یہ ایکسرسائز ہے. پھر میں نے ان کو مشینوں پہ چڑھ کے کر کے دکھائی. ٹریڈ مل پہ میں چڑھنے لگا ہوں تو مجھے پیچھے سے شور مچانا شروع ہو گئے, بزدار صاحب اس پہ نہ چڑھنا تلک جائیں گے. اور میں نے کہا اس کے اوپر کھڑے ہو کے آہستہ سے اس کو چلاتے ہیں, پھر اس کا پٹا چلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر موو کرنا شروع کرتے ہیں. بزدار صاحب نے وہاں پہ جب ایکسرسائز شروع کی ہے نا تو تمام سرکاری افسران نے شور مچا دیا, 6 پیک 6 پیک 6 پیک. جنید صاحب وہ تو شور اس لیے مچا رہے تھے سارے جیل کے عملے والے. انہوں نے کہا کہ قیدیوں کے لیے آپ نے جم بنا دیا ہے, انہوں نے ڈنڈ تیار کر کے ہمیں ہی لمیاں پا لے. میں نے کہا آپ لوگوں کے پاس تو ماشاءاللہ اسلحہ ہے, وہ تو سادہ ڈانڈ بنا رہے ہیں. جو بھی معاشرے میں نظر انداز کیے جانے والا طبقہ ہے نا, بزدار صاحب اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں. ابھی بزدار صاحب نے 2-3 اضلاع میں چائلڈ سینٹر بنانے کا اعلان کیا, بچوں کے حقوق کی طرف توجہ دیں. میں جنید صاحب کر ہی وہ رہا ہوں جس پہ کام نہیں ہوا. جنید صاحب بڑا ظلم ہو رہا ہے قیدیوں پہ, اتنا بڑا چوہا جیل میں پھر رہا ہے. میں نے سپرنٹینڈنٹ کو کہا کہ فوری طور پہ یہ سارے چوہے جیل سے نکالو, ادھر کیبل لگاؤ, کیبل کے ذریعے قیدیوں کو افتخار ٹھاکر دکھاؤ. اور جنید صاحب میں نے یہ بھی کہا ہے جیل والوں کو, میں نے کہا فوری طور پہ پرانے ٹی وی اٹھواؤ اور ادھر نئی LCD لگاؤ. اب تو جنید صاحب بڑے بڑے جدید ٹی وی آ گئے ہوئے. میں تو حیران ہو گیا ہوں سن کے, میرے بھتیجے نے مجھے بتایا کہ اب تو یوٹیوب اور فیس بک اور یہ وہ سب کچھ یہ LCD کے اندر ہوتا ہے. جنید صاحب جب میں نے آرڈر کیا LCD کا تو سپرنٹینڈنٹ مجھے کہنے لگا کہ دیکھیں بزدار صاحب یہ تو کام جو ہے نا یہ پھڈے والا ہے. آپ جب ادھر LCD لگوائیں گے, چینل اس پہ کتنے زیادہ ہوتے ہیں, کیبل آنی شروع ہو جائے گی تو پھر لوگوں نے آپس میں لڑتے رہنا ہے. قیدی کوئی کہے گا ریموٹ مجھے دو, میں نے فلاں ٹی وی لگانا ہے, کوئی کہے گا ریموٹ مجھے دو, میں نے فلاں چینل لگوانا ہے, تو جھگڑا شروع ہو جائے گا. میں نے کہا بات سنو, تھوڑی سی کامن سینس سے بھی کام لیتے ہیں. تم نے جھگڑا کیوں ہونے دینا ہے؟ LCD لگواؤ. ساتھ تمہارے جیل کے اندر کتنے قیدی ہیں؟ کہتا جی 6,500. میں نے کہا 6,500 ساتھ ریموٹ منگواؤ. ہر قیدی کو اپنا اپنا ریموٹ پکڑاؤ, خود اپنے ریموٹ سے وہ جو مرضی کرتا ہے. صحیح جھگڑا تے ریموٹ تے ہوندے نا, ہن تے ہر بندے کو ریموٹ ہو سی تے وال جھگڑا کیوں ہو سی؟ بزدار صاحب سے زیادہ اچھا کون یہ جانتا ہے کہ سارے جھگڑے کی جو بنیاد ہے وہ ریموٹ کنٹرول ہی ہوتی ہے. جی. بزدار صاحب جیل میں LCD بھی لگ گئی, کیبل بھی لگ گئی, تو چینل تو 24 گھنٹے چلتے ہیں, تو قیدیوں کو پھینٹی کس ٹائم لگے گی؟ یار بات سپرنٹینڈنٹ والی آپ نے کی ہے. کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. پروگرام ریپیٹ بھی تو ہوتے ہیں نا. جب پروگرام ریپیٹ ہو رہا ہو اتنے میں پھینٹی لا کے فارغ کرے. اور پھر کئی ڈرامے بور ہوتے ہیں, وہ قیدی نہیں دیکھتے. جو بور ڈرامہ چلے اس میں بھی پھینٹی لگ سکتی. کئی ایسے ڈرامے بھی ہوتے ہیں کہ قیدیوں نے خود کہنا ہے کہ یہ دکھانے سے بہتر ہے آپ ہمیں پھینٹی لگا لیں. بالکل ٹھیک بات ہے. جنید صاحب میں نے تو ایسی چیزیں اناؤنس کی ہیں کہ قیدیوں نے میرا متھا چوم لیا. میں نے کہا ان کو میٹرس بھی دے, ان کو تکیے بھی دیں, ان کو کمبل بھی دیں, سب کچھ ان کو ملنا چاہیے. میرے سامنے ایک قیدی نے اپنی ساس کو فون کیا تو لڑنا شروع ہو گیا. تانے دیے اس نے, کہتا ہے میں تمہارے گھر جب بھی آتا ہوں میں کمبل سے ترستا ہی رہتا ہوں. یہ دیکھو بزدار صاحب آج پہلی باری آئے ہیں جیل میں تو انہوں نے مجھے کمبل مہیا کرنے کا آرڈر کر دیا. جیل کو سسرال بنا دیا, اس سے بڑا کیا کارنامہ سر انجام دے. قیدیوں کی مشکلات کا پتہ ہونا چاہیے جنید صاحب, اور انشاءاللہ میں پتہ کرتا رہوں گا. میں تو وزیر جیل خانہ جات جو ہیں فیاض الحسن چوہان, ان کو میں نے کہا کہ آپ قیدی کا روپ دھار کے تو 3-3 4-4 مہینے جیل میں رہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قیدیوں کی کون سی مشکلات ہیں. 3-3 4-4 مہینے جنید صاحب پھر قوم کی خدمت تو ایسے ہی کرنی ہے. تو قیدی بھی قوم کے اندر ہی آتے ہیں, وہ قوم سے باہر تو نہیں ہوتے نا.
ਵਾਹ ਵਾਹ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲ ਜਾ। ये तो फिर ना जाने वाली बातें हुई। आपने जब बकरा चोरी कर लेना है तो आपने फिर उसे को के पकाना है या जेल में जाना है। आप बात मजाक की तरफ ना लेके जाएं। बड़ा जुल्म होता है कैदियों के ऊपर। जुनैद साहब तकिए तक तो उनको मिलते नहीं है। कैदी बेचारे सर के नीचे ईंटें रख के सोते हैं, फिर सारी रात सख्त ख्वाब देखते रहते हैं। और वैसे भी सारी रात ईंट पे सर पड़ा रहेगा तो लोगों के तो दिमाग फिर सख्त हो जाए। ऐसे ही नहीं जुराइम बढ़ रहे जुनैद साहब। ये कैदियों को जितनी देर तक तकिया ना दिया, कैदियों की तबीयत नरम नहीं होगी। इतना नरम दिल वजीर आला पंजाब की तारीख में नहीं आया। और तो और ये देखें इनको एहसास कितना है। बुज़दार साहब ने कहा है कि ये जो जितनी पंजाब की जेलें हैं इनको सोलर एनर्जी पे, शमसी तवानाई पे मुंतकिल कर दिया जुनैद साहब बड़ा जुल्म है। आप देखें तो सही ना, गर्मियों में जब पक्खा बंद हो जाता है तो सिर्फ पक्खा ही तो होता है कैदियों के पास। यार वो तो चलते रहना चाहिए। मैंने कहा ना फयाजुल हसन चौहान साहब को, मैंने कहा आपके दफ्तर का एसी बंद करके आप इधर बारक में बंद किया हो ना आपको, तो आपको पता चल जाए कि गर्मी क्या चीज होती है। तो जुनैद साहब ये भी इंसान होते हैं कैदी। और वैसे भी मैं समझता हूं कि हमें इस वक्त हमारे पास मौका है, हमारी हुकूमत है, हमें जेल में तमाम वो सहूलियात दे देनी चाहिए जो हमारे दिल में है। क्योंकि अगे वक्त का पता नहीं ना होता, आज कौन जेल थे कल कौन हो। असल बात ये है, देखिए इसे कहते हैं बुज़दार की दूर अंदेशी। जुनैद साहब मुस्तकबिल का भी बंदोबस्त इंसान को करके रखना चाहिए। अच्छा बुज़दार साहब, आपने वो सरमायाकारी सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया है और आपने ये नवीद सुनाई है कि 15 अरब की सरमायाकारी चीन से कोई ग्रुप ला रहा है। कौन सा ग्रुप है, कौन सी सरमायाकारी है? जुनैद साहब आप तो शो करके सीधा घर चले जाते हैं। ये जरा शालमी की तरफ जाए ना, या बड़ी बड़ी मार्केटों की तरफ जाएं जरा, हर दूसरा दुकानदार जो है आप उसको गौर से देखें, आपको फिर ना नजर आए। अच्छा वो सारे चाइनीज ही खड़े हैं उधर। अच्छा बेशुमार इधर बिजनेस आ गया है। चाइनीज तो इतने आ गए हैं कि मैं हैरान हो गया हूं। अच्छा, यानी नाक पीने और आंखें चुननी। नहीं सिर्फ नाक पीने हैं, मैं आंखों की जिम्मेदारी नहीं लेता। बुज़दार साहब नाक पीनी तो आपके सेक्रेटरी की भी है। तो जुनैद साहब ये भी चाइनीज है। अच्छा, ये चाइना के पसमानदा इलाके में रहते हैं। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जब हमारा नौजवान जो कारोबार को शुरू करना चाहता है ना, तो वो कारोबार शुरू करने से पहले ही किसी ना किसी अंदाज में भेड़ चाल का शिकार हो जाता है। वो ये करता है कि जनाब अगर किसी ने, मेरे इतने दोस्तों ने शावरमा स्टैंड लगाया है तो मैं भी एक बस शावरमा स्टैंड ही लगा लूं। बस वो नया काम तलाशने की जरूरत ही नहीं करता। अच्छा भाईजान, इस मौजू के मुख्तलिफ जावियों पर हम पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं कि हमारा नौजवान जो है वो रातों रात अमीर तो होना चाहता है जी, लेकिन वो उसके लिए कोई बहुत बड़ा अमली कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है और किसी अच्छी जॉब का मुंतजर रहता है। जी जी, अलादीन के चिराग के मिलने के उम्मीद पे बैठा हुआ है। और चिराग मिले और रगड़ूं और अमीर हो जाऊं। हाँ। अच्छा, और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि वो कारोबार करने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार ही नहीं है। यानी वो ये चाहता है कि उसको कोई लगी बदी तनख्वाह मिलती रहे महीने की, और वो आसान नौकरी चाहता है और नौकरी भी अपनी मर्जी की चाहता है। अच्छा पाजी ने भी एक बड़ी अजीब बात है कि जो बिजनेसमैन है ना जी, वो इतने ही हैरान होते हैं तनहादार बंदों पे जितने तनहादार जो हैं वो डरते हैं बिजनेस शुरू करते हैं। बिल्कुल सही। वो लोग कहते हैं कि यार ये तनहादार आदमी बेचारे की क्या छोटी सोच है कि वो एक फिक्स अमाउंट पे ही गुजारा कर रहा है और सारी जिंदगी गुजार लेता है। भाई मैदान में उतरो, दरिया में उतरो, तैर के देखो, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। बहुत वसी है ये दुनिया। और वो लोग जो हैं उनको चूंकि ये चस्का पड़ चुका है, उनको पता है बिजनेस क्या चीज है, वो करते हैं दिलेरी के साथ। जो करता नहीं बिजनेस वो डरा होता है, डरा होता है और डरा ही रहता है, सारी जिंदगी डर में गुजार लेता है और लेकिन कोई वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होता। मैंने मुख्तलिफ जो कैरियर काउंसलर्स हैं उनसे बात की है, वो ये कहते हैं कि हमारे नज़दीक तो सबसे जो बड़ी रुकावट है ना जो नौजवानों में अपना कारोबार शुरू करने में,
وہ یہی ناکامی کا خوف ہے. سیدھی بات ہے کہ کئی بار مختلف آپ دیکھیں جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں وہ بھی نوجوانوں کو کیا پوری قوم کو یہ بات سمجھانے میں کئی گھنٹے وقت لگا چکے ہیں کہ خدا کے لیے ناکامی کے خوف پر اگر آپ قابو پا لیتے ہیں تو آپ آدھی لڑائی ویسے ہی جیت لیتے ہیں. لیکن خوف ہے کہ کیا ہو جائے گا. اچھا اب پرابلم یہ ہے اگر فرض کریں کہ آپ ناکامی کے خوف کا جو خول ہے اس سے آپ باہر نہیں آ پا رہے تو آپ چلے بہت بڑا رسک نہ لیں. اور ویسے بھی بزنس کا یہ اصول ہے کہ آپ اپنے سارے انڈے جو ہیں وہ ایک ٹوکری میں نہیں رکھ کے کاروبار کرتے. آپ گریجولی آپ بزنس کریں. اس کے مختلف ٹپس ہیں وہ میرا بچہ اب جانتا ہے. مطلب جو سوشل میڈیا پہ اس کی ٹیکنیکس ہیں کہ آپ اپنا سٹارٹ اپ ہے یہ کیسے کر سکتے ہیں. مختلف شعبے ہیں. اصل میں جو سب سے بڑی پرابلم ہے ناکامی کے خوف سے بھی پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہمارا نوجوان جو کاروبار کوئی شروع کرنا چاہتا ہے نا تو وہ کاروبار شروع کرنے سے پہلے ہی کسی نہ کسی انداز میں بھیڑ چال کا شکار ہو جاتا ہے. وہ یہ کرتا ہے کہ جناب اگر کسی نے میرے اتنے دوستوں نے شاورما سٹینڈ لگایا تو میں بھی ایک بس شاورما سٹینڈ ہی لگا لوں. بس وہ نیا کام تلاشنے کی ضرورت ہی نہیں کرتا. جی یہ بزنس میں بھی انوویشن بہت ضروری. اچھا فرض کرو اب اس میں جو رسک مارجن ہے وہ آپ کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں. فرض کریں آپ کہیں پہ جاب کر رہے ہیں کسی فیکٹری میں ملازم ہیں تو آپ وہاں پہ یہ دیکھتے رہے کہ یہاں پہ را مٹیریل یہاں سے آ رہا ہے. یہاں پہ مختلف اشیاء جو ہیں خام مال کی وہ یہاں سے آ رہی ہیں یا یہاں پہ اس فیز میں ہماری جو فیکٹری ہے اس کو پرابلمز آ رہی ہیں. تو آپ جاب جاری رکھتے ہوئے بھی نئے کاروبار کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ جو ابتدائی تیاری ہے وہ جاب جاری رکھتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں. نہ رسک لیں یا کم رسک لے لیں. بے شمار لوگ کرتے ہیں ایسے ہی کرتے ہیں ساتھ چھوٹا موٹا بزنس. یار میں خود دیکھ لو چینل پہ جاب بھی کرتا ہوں اور میں نے پلان بنایا ہوا کہ جب بھی آتش بازی سے پابندی ہٹی میں نے یہ چچڑ بنانے. تمہارا تو مطلب مثال دی جا سکتی ہے کہ اتنے گھنٹے یہاں جاب کرتے ہو اس کے بعد جا کے بیوی کی ملازمت کرتے ہو. لیکن اور کمال ملازمت ہے. آج تک آجر اور اجیر میں جھگڑا نہیں ہوا. امپلائر اور امپلائی میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا. جی تم نہ ہنسا کرو تمہاری پر جائی غصہ کرتی جائی بھی آنٹی میری نہیں تمہاری دادی اتنی تم پھپھے کوٹن. سر جی اس طرح تو گوگا جی نے بھی بزنس کیا ہے. ان کو 15-20 ہزار روپے کی دیہڑی روز لگتی ہے. کیا کرتے ہیں گوگا جی؟ یہ کچہریوں میں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. یعنی سارا بزنس ہی جھوٹ پہ منحصر کرتا ہے. ویسے پا جنید ایمان سے یہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. پہلے بھی میں نے ایک دن سنایا تھا. ہمارے جو ہے نا جی امریکہ نیو یارک میں جو ہمارے دنیا ٹی وی کے ہیڈ ہیں محمد آصف صاحب. آصف بھائی نے ادھر نے جی ان کے کچھ ایسے تھے بچے جوان جو ان کے ساتھ ڈسکس کرتے تھے کہ ہم امریکہ آ جائیں یا یہ کر لیں یا وہ کر لیں. انہوں نے کہا کہ یار بات سنو میں آپ کے ساتھ ہوں تم لوگ نا جی کافی لگا لو. کافی انہوں نے یہاں پہ پک اپ گاڑیوں کے اوپر کافی بیچنی شروع کی. یار اب وہ ڈیفینس گلبرگ اس طرف کافی شاپ پوری بنا کے بیٹھے ہوئے. میرا مطلب ہے رسک تو لینا میدان میں تو اتریں یار. اصل بات یہ ہے کہ گھبرائیں نہ. شروع میں آپ اس بات سے ناکامی کے خوف سے دوچار ہو جاتے ہیں. تو اگر ناکامی کا خوف میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس سے دامن نہیں چھڑا سکتے تو بڑا رسک نہ لیں بابا. دیکھیں دنیا میں جتنے بڑے بزنس مین ہیں کس نے پہلے دن سے ہی سب کچھ انویسٹ کر دیا تھا. بہت کم لوگ ریئر لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ بیچ باچ کے پھر کاروبار شروع کیا. اور یعنی آپ کی لیاقت کا آپ کی ذہانت کا اصل ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ کم رسک لے کے زیادہ اچھا کام کس طرح کر سکتے ہیں. اب پھر سوچ ہونی چاہیے نا. اگر آپ کے پاس سوچ ہے تو بزنس تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب یہ پا جنید کے ماشاءاللہ 4 برادر نسبتی وہ اسے پرفیوم گفٹ کرتے ہیں یہ آگے بیچ دیتا ہے. ایک سوچ ہے نا. اب تو یہ جنید پرفیوم والا مشہور ہو گیا. مشہور نہیں ہو گیا بدنام ہو گیا ہوں. میرے برادر نسبتی سارے چاروں کے چاروں جو ہے وہ جعلی پرفیوم مجھے دیتے ہیں. جڑی کوٹ پہنی سی نال ہونے بھی پہنی. اتنا مہنگا بہنوئی اور جعلی پرفیوم. اچھا وہ چاروں یہی کہتے ہیں کہ ہم بہنوئی کی مطابق ہی دیتے یار یہ تو
بات پھیل گئی نکل گئی آگے. جیسے ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کو میں نے شو میں کہا نا جی کہ یہ جنید مجھے حضور 10 روپئے ہی دیتا ہے, تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسا مال ویسی قیمت. اچھا جی, دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ شروع میں زیادہ سرمایہ لگانے سے گریز کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک صورت شراکت داری ہو سکتی ہے, لیکن شراکت میں, بلکہ شراکت سے بھی پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کوئی کاروبار ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو بھیڑ چال کا شکار ہونے کی بجائے یہ بالکل مت دیکھیں کہ اس وقت ٹرینڈ کیا ہے. دیکھیں ٹرینڈ تو کئی چیزوں کا ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں نے جو کاروبار شروع کیا ہے ان کے پیچھے کوئی تجربہ ہو, ان کا شوق ہو, لیکن آپ صرف بھیڑ چال میں اس چکر میں پڑ جائیں گے تو نقصان اٹھائیں گے. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں اس کا کوئی ذوق اور شوق موجود ہے, کوئی علم موجود ہے. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے کہ اگر آپ کا پیشہ جو ہے وہ آپ کا شوق اور آپ کا شوق آپ کا پیشہ بنے, بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے, لیکن یہ سب پہ نہیں ہوتی. تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو علم رکھتے ہیں, ذوق رکھتے ہیں, شوق رکھتے ہیں, پھر اس طرف جائیں. اور یہ مت دیکھیں کہ یہ سب چل رہے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ چل رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کاروبار میں شراکت کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ بات ذہن میں رکھیں, یہ مت ذہن میں رکھیں کہ جناب میں فلاں کے ساتھ شراکت داری کر رہا ہوں, اس کے پاس ایزی منی ہے, وہ اس کو کوئی فکر نہیں ہے, میں اس کے 10 لاکھ روپے کاروبار میں ڈال کے ڈبو دوں گا تو بھی اس کو کوئی فرق. اس کا مطلب ہے آپ شروع سے بدنیت. ٹھیک ہے, آپ اس کو بھی دیکھیں کہ وہ اس کاروبار میں کتنی دلچسپی رکھتا ہے. اگر وہ نہیں بھی رکھتا آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کی دلچسپی پیدا کریں اپنے کام میں, اس کو ساتھ ملائیں کہ یار میں یہ کرنے لگا ہوں, میں یہ کرنے لگا ہوں. پھر تو سب سے بات ہی پہلی جو ہے وہ شوق ہے جی. ہاں اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں. مطلب آپ اتنے پیسے انویسٹ کریں کہ اگر خدا نخواستہ ناکامی ہو جاتی ہے یا اتنا نہیں آپ کو منافع ہوتا تو پھر نوبت جو ہے وہ فاقوں تک نہ پہنچے. وہی بات, سارے انڈے ایک ٹوکری میں نہ رکھیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹوکری جو کدھر ڈگ پئی تو سارے انڈے ہی نہ ٹوٹ جائیں, کدھر سمجھو کہ انڈیاں کا کاروبار کر لیں. اچھا عزیزی, میں مشورہ کرنا چاہتا تھا کاروبار کے حوالے سے آپ سے. جی کریں, کیوں نہیں. میں سونے کا یا ہیروں کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں. دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سونے کا کاروبار ہے نا وہ تو صرف خواب ہی آ سکتے ہیں سونے میں, اور اس ہیروں میں تو کوئی پرافٹ ہوتا نہیں. اور ہیروں دوسرا تھکاوٹ بھی اتر جاتی ہے. اور جو ہیرو کا کاروبار ہے نا وہ چودھری ہیرے سے ڈسکس کر کے کر لیں. بالکل صحیح. بات ہی پہلی جو ہے نا جی وہ شوق کی ہے. کوئی کام آپ کریں, بے شک وہ بزنس ہو, وہ بے شک کوئی گیم ہو, کوئی کھیل ہو, بے شک وہ شو بز ہو ہمارا ہو, بالکل صحیح, صحافت ہو, جس بندے کو اس کام کا شوق نہیں ہے نا, خدا رہا وہ کسی دوسرے کو دیکھ کے وہ کام شروع مت. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ اس بزنس میں خود انوالو نہیں ہو سکتے نا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب کوئی فیکٹری شروع کر لی, کوئی فارمنگ شروع کر لی, فلاں کام شروع کر لیا تو یہ جناب علی وہ سی سی کیم لگا کے, سی سی ٹی وی لگا کے تو میں مانیٹرنگ کر لوں گا, تو آپ کی بہت بڑی خام خیالی ہے. دنیا میں آج تک کوئی کاروبار ایسا کامیاب نہیں ہوتے دیکھا ہم نے کہ جہاں پہ مالک ابتدا میں خود نہ جاتا ہو اور وہ خود کلک کر جاتا ہو. ابتدا میں نہیں, اخیر تک. میں نے یہ دیکھا ہے کہ دکان چل پڑی ہے بہت اچھی, تو پھر منڈا سویرے 8 بجے دی بجائے 11 بجے اٹھن لگ گیا, تو وہ 2 سال میں بہترین ہو گئی تھی, پھر 2 مہینے میں ٹھس ہو گئی. باؤ جی جہاں تک میرا مائنڈ کام کرتا ہے نا, سر جی یہ جھوٹ بولتا ہے, اس کا مائنڈ کام نہیں کرتا, اس کا صرف میدا کام کرتا ہے. اس کا میدا تو سیمنٹ بجری مکس کرنے والے مکسر سے زیادہ کام کرتا ہے. مر گیا مائنڈ. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. میں ساری انڈسٹری میں خبر پھیلا کے آیا ہوں یہاں پہ, جو نہیں آئے گا دیکھنا, تم دیکھنا. ZVS ہم بھی ساتھ ہوں گے. آیا تسی کا دلیو نے کوالی کرن جانا ہے, فیشن شو ہے وہاں پہ کیٹ واک ہونی ہے. لیکن میں تو ضرور آؤں گا. آئے کیٹ واک ہونی ہے, کاؤ واک نہیں ہونی ہے. میں تو ضرور آؤں گا. ناظرین, کرونا کی شدت میں کمی کے بعد جہاں دیگر زندگی کی رونقیں آہستہ آہستہ بحال ہو رہی ہیں, وہیں پاکستان میں فیشن شوز بھی دوبارہ منعقد ہونا شروع ہو گئے ہیں. آج اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے معروف فیشن ڈیزائنر ZVS. ہائے ZVS. ہائے, کیا حال ہے؟
ہاتھ تے تھوڑی بج گئی. ہاتھ پہ ہتھوڑی نہیں لگی, زندگی پہ ہتھوڑی لگ گئی. نہ ہی میں آج آپ کے شو میں جو نہیں بات کرنے آیا, میں گلہ کرنے آیا. کیا ہوا؟ کسی ایک نے بھی فون نہیں کیا. آپ کو بھی کچھ تو احساس ہونا چاہیے نا کہ اتنی دیر سے زی وی ایس اگر نہیں آ رہا ہمارے چینل پہ تو وہ کن حالات میں ہوگا. آپ یو نو ویری ویل کیا کیا ہے کرونا نے پورے ملک کے اندر, بلکہ پوری دنیا کے اندر. اور سب سے زیادہ اثر تو فیشن ڈیزائننگ کی دنیا کو ہوا ہے نا. مگر آپ لوگوں کو کیا, کوئی جیے کوئی مرے. نہیں, میں نے تمہیں فون کیا چند دن پہلے. I am not talking about your phone. It doesn't matter for me. میں تو ان کی بات کر رہا ہوں نا جو سامنے آئے تو کہتے ہیں زی وی ایس ہم تمہارے دوست ہیں, ہم تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں. سوا خیر خواہ نہیں زی وی ایس, میں نے آپ کو کال کرنی تھی لیکن میں نے آپ کو دیکھ لیا کہ آپ ٹرک میں بوریاں لوڈ کر رہے تھے آٹے کی. میں کہا دیہڑی لگ رہی ہے. کھلو جاوے آٹے چلی بڑی چوئی. دیکھے ذرا کیا کون رہا ہے. میں نے فون کیا تھا جدے فون چ کدی بیلنس ہی نہیں ہوندا. اترا اے واحد بندہ ہی جنید جیڑا فون چ بیلنس پروا لے تے کہندا پارا ہو گیا ہن چکیا نہیں جانا. لیکن زی وی ایس میں آپ کو سنڈے کے سنڈے کرتا رہا ہوں فون. اوے سنڈے کھلو جا ذرا, بات سیریس بھی ہو لینے دیا کرو. آپ کو یہی ہوتا ہے کہ ہمارا تو جو شو ہے وہ کامیڈی شو ہے, آپ نے فوراً جگت شروع کر دینی ہوتی ہے. کامیڈی شروع کر, ڈونٹ میک کامیڈی پلیز. ٹینشن کی بات ہو رہی ہے, میں ایک بندے سے بات کر رہا ہوں کہ جو سمجھتا ہے دوسرے کی ٹینشن. اچھا بتاؤ یار ہوا کیا ہے. جو نہیں, I was not expecting from your side. کیا نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے. بہت دکھ ہوا ہے. کم از کم تمہیں تو ضرور فون کر کے پوچھنا چاہیے تھا کہ زی وی ایس کدھر ہو, کہاں ہو, کیا حال ہے تمہارے بزنس کا. بیڑا غرق ہو گیا, نکرے لگ گیا ہے بزنس. چلو یار جو بھی ہے, اب تو پیسے کما رہے ہو نا, 2 فیشن شوز کر چکے ہو ابھی تک تم. پہلا کر رہا ہوں, 2 کسی اور کے دیکھ لیے آپ نے, میں تو پہلا کر رہا ہوں اور اسی سلسلے میں آیا ہوں آپ سے ملنے کے لیے. تم ہوگے چیف گیسٹ میرے پہلے شو کے. خدا کا خوف کرو, میں کبھی نہیں گیا فیشن شوز میں یار. فیشن شو چکڑ ہوا ہوں زیادہ باتیں نہ کرو, میں ساری انڈسٹری میں خبر پھیلا کے آیا ہوں یہاں پہ. جو نہیں آئے گا دیکھنا, تم دیکھنا. زی وی ایس ہم بھی ساتھ ہوں گے. تسی کا دلیو نے کوالی کرن جانا ہے. فیشن شو ہے, وہاں پہ کیٹ واک ہونی ہے. لیکن میں تو ضرور آؤں گا. ہائے کیٹ واک ہونی ہے, کاؤ واک نہیں ہونی ہے. میں تو ضرور آؤں گا. جو نہیں بس تم نے آنا ہے. فرینڈ ان نیڈ از فرینڈ ان ڈیڈ. بس آنا ہے. کہہ دیا نا میں نے, آنا ہے تم نے. ویکھ لو بہو جی دی انگریزی نومبر دسمبر وچ بھی انہاں جُتیاں نال جراباں پا کے پھردا ہے. کھلو جاوے بغیر نقطے تو آئی. اتنا شوق ہے تو انگریزی نو منہ مار دے. دیکھو جو نہیں, جو حالات ہیں نا پوری دنیا میں, جو کرونے نے کیا ہے, جس طرح ہر شعبے میں بربادی ہوئی ہے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے, ایک دوسرے کا ساتھ دے کے دوبارہ اس کرائسس سے باہر آنا چاہیے. آپ میرے شو میں آؤ گے نا تو دیکھو, تم کہتے ہو, خود کہتے ہو, خود ابھی تم نے کہا ہے کہ میں کبھی نہیں گیا. تو یہی تو بات ہے. جب پتا چلے گا کہ پہلی دفعہ جو نہیں آ رہا ہے جنید سلیم, تو پھر دیکھو نا اٹریکشن تو یہی بنتی ہے نا. تو زی وی ایس انہیں بھی کیٹ واک کروائیں گے. بھی اتریا تم بھی چکادلی بول رہے ہیں. کیٹ واک, چیف گیسٹ کیٹ واک کرتا ہے, پاگل. یار کچھ بتاؤ تو صحیح نا کہ کیا کر رہے ہو, کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کروا رہے ہو یا وہی پرانا سٹائل کوئی. 3 سال جتنی چیزیں تھی نا دماغ میں, سب میں نے اس وقت ڈسپلے کر دی. اچھا بس تم یہ دیکھ لو. 3 سال کی کریشن ہے. تو کیا 3 سال تو ہو گئے ہیں, کوئی کیٹ واک, کوئی فیشن شو, کچھ نہیں ہوا. جب یہ 3rd ویو آئی ہے نا کرونا کی, میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا. میں نے تو اپنے گھر میں ہی فیشن شو رکھ لیا, اکیلے ہی میں اپنے صحن میں ہی کیٹ واک کرتا رہا. پانی روڑ کے نا ویڑے انج میں ٹریا جی میں گلے ویڑے چ کوکڑ نہیں ٹرتا. میں نے کہا جو بھی ہے نہ آئے ماڈل, نہ آئے. میں اکیلا ہی دکھی ہو گیا تھا. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے. اس ٹوٹ پہ نے کرونا نے پتہ نہیں کنو پھڑ کے ذلیل کرا چھڑیا. بہو جی تہاڈے سامنے ہی نازک بن رہا ہے, ورنہ کسن مار کے ناریل توڑ لیندا جی. کھلو جاوے, ناریل دیاں 3 موریاں چ نک پھیر کے پانی کڈن والے.
क्या फजूल जुगतें कर रहे हो यार। फजूल वो बात कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, उनको तुम कुछ नहीं कहते। उनका तो ये काम है, उनका ये प्रोफेशन है, तुम्हारा ये प्रोफेशन नहीं है यार। नहीं है प्रोफेशन, उनको भी पता होना चाहिए ना। एक फैशन डिजाइनर आया हुआ है उनके पास। नहीं यार, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो एक क्रिटिकल फेज से गुजर रहा है, उसको हेल्प आउट करो। रोना शुरू कर देता हूँ मैं। नहीं जुनैद पता है क्या है, मैं अब ये चाहता हूँ कि ये जो 3 साल का गैप आया है ना, ये पूरा होना चाहिए। नहीं, इसमें क्रिएशन दो, जो कुछ तुम्हारे 3 बरसों में तुम्हारे जहन में आया है ना, वो अब तुम उंडेल दो दुनिया पे। मैं कहना तू आज से ही तो देखी मैं बनाया की है, यकीन मानो तो मैं सारा लंडा खरीद के घर सुटा लिया और मिल भी सस्ता गया, लंडे च भी बां होंदे ही, कौडियां दे भाव मैं सारा लंडा चुक के कर लिया, उसी को कट कुट के कतर कुतर के अगे पीछे करके मैं ऐसी चीज तैयार की थी जुनैद कि मैं तेन की दस। तू कपड़े तो छड़ जो नहीं, मैं जेड़ा कार दा कवर बनाया ना, तो सब तो पहले कहना मेरी मर्सिडीज वास्ते दे मैनू। अच्छा, जबरदस्त इनोवेशन यार। ऐसी मैं कहना कि तू खोती रेडी ते पाओ मर्सिडीज लगन लग पाएगी। जबरदस्त। जीवीएस हर टाइम कपड़े बनाते रहते हो, मैं आऊंगा ना घर तो कॉफी बनाना, दोनों इकट्ठे टेरेस पे बैठ के पियेंगे। देखना तेरा बनेरिया ते बैन वाले टेरेस से बैन गए, इस सौतरे ने टेरेस सिर्फ खलील रहमान कमर दे ड्रामे च सुने, इनको कसम चुका के जरा पूछ टेरेस हुंदा की। ये उतरा कहेगा कि मैं एक दिन टेरेस खरीदिया तो मैंने अड्डी ते लगन लग गया, इन्हें स्लीपर नो टेरेस समझी। मुझे क्या सारी जिंदगी टेरेस बॉल क्रिकेट खेलता रहा है वो। मुझे तो बाबूजी ने बताया था टेरेस बात करने दो जूनी से। जूनी, मैं सिर्फ ये कहने के लिए आया हूं कि अपने शो में भी धड़ाधड़ ये पैगाम सबको दो। हर बंदा अपनी फील्ड में, देखो कोरोना के जो खौफ है ना, उससे अब निकलना पड़ेगा। हर आदमी को कोशिश करनी चाहिए, वरना आवाम बड़ी मायूस हो चुकी है। लोग बेचारे बहुत ज्यादा डिप्रेस हैं, इनको डिप्रेशन से बाहर आना चाहिए। वो फिल्म इंडस्ट्री हो, वो फैशन इंडस्ट्री हो, वो ड्रामा इंडस्ट्री हो, वो आपकी न्यूज इंडस्ट्री हो, सबको पूरा जोर लगा के ना तो डिप्रेशन से लोगों को बाहर लाना है। नाज़रीन, यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। उमर शरीफ साहब गए हैं, रहलत फरमा गए हैं, तो मुझे याद आ रहा था कि उर्दू जुबान में और कौन कौन से हमारे बड़े बाकमाल फनकार हुए जी। मोइन अख्तर साहब की खुद उमर साहब बड़ी तारीफ किया करते थे जी। फिर लहरी साहब, फिल्म स्टार लहरी साहब जो हैं वो इन दोनों से सीनियर हैं। जी, आज हम जिस पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के शटार की बात करने लगे हैं जी, वो कॉमेडी के साथ वाबस्ता रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उमर शरीफ साहब गए हैं, रहलत फरमा गए हैं, तो मुझे याद आ रहा था कि उर्दू जुबान में और कौन कौन से हमारे बड़े बाकमाल फनकार हुए जी। मोइन अख्तर साहब की खुद उमर साहब बड़ी तारीफ किया करते थे जी। फिर लहरी साहब, फिल्म स्टार लहरी साहब जो हैं वो इन दोनों से सीनियर हैं। वाह, उमर शरीफ साहब से भी और मोइन अख्तर साहब से। बिल्कुल, और मोइन अख्तर साहब और उमर साहब लहरी साहब की बहुत इज्जत करते थे जी। और लहरी साहब बाकमाल फनकार हुए। बिल्कुल, एक फिक्रे के सिर्फ एक लफ्ज को आगे पीछे करके या उसकी अदायगी ऐसी करके मजा पैदा करना जी। वो सिर्फ लहरी साहब का ही काम। क्या बात, कमाल कमाल। असल नाम सफीरुल्लाह था लहरी साहब का। और कानपुर इंडिया में 1932 में पैदा हुए, फिर कराची शिफ्ट हो गए जी। लहरी साहब पाकिस्तान की उर्दू फिल्मों के मकबूल तरीन मज़ाहिया अदाकार हुए। बिल्कुल बिल्कुल। अजीजी, मुझे भी शर्फ हासिल है लहरी साहब के साथ काम करने का। जी जी जी, ये वाकई एजाज की बात है। अच्छा, बड़े सगीर में जो कॉमेडी के मैदान में लोग पॉपुलर हुए हैं ना जी, उनमें इंडिया से महमूद साहब, पाकिस्तान से ज़रीफ साहब, मुनव्वर ज़रीफ साहब, रंगीला साहब, लहरी साहब जो है ना जी, इनका अपना एक अनोखा अंदाज था और अनोखा मुकाम था। रवायती मज़ाहिया अदाकार नहीं थे, बिल्कुल सही, इंतहाई शगुफ्ता मज़ा निगारी करते, थिएटर भी किया भरपूर, बल्कि स्टैंड अप कॉमेडी भी मोइन अख्तर साहब के साथ जाके अक्सर किया करते जी। बिल्कुल, बल्कि मोइन अख्तर साहब का ये बड़ापन है कि जब लहरी साहब कुछ थोड़े बेचारे बीमार हो गए, उम्र रसीदा हो गए, तो वो उनको घर नहीं बैठने देते थे। वो कहा करते थे कि आप मेरे साथ तशरीफ लेके जाया करें,
शोज के लिए। ऐसे ही बस दोनों हम खड़े होकर माइक पकड़ के 4 बातें करेंगे और पैसे मिल जाया करेंगे। और वो बड़ी बाकमाल बातें फिर होती थी। लोगों के चेहरों पे भरपूर मुस्कुराहट बखेर देते। सारी जिंदगी उन्होंने कोई मुंह बिगाड़ के या कोई उल्टी सीधी हरकतें करके कॉमेडी नहीं की। वाह रे वाह, खूबसूरत लफ्जों की अदायगी के साथ कॉमेडी की। इसलिए इंतहाई चुस्ता कॉमेडियन कहा जा सकता है इनको। सिचुएशन के हिसाब से बर मौका ऐसा खूबसूरत जुमला कहते थे कि सारा हाल वाह वाह कर उठता था। कमाल के एक्टर थे और ये ऐसे फनकार हुए जिनके सामने खड़ा हीरो या संजीदा एक्टर संजीदा नहीं रहता था, बाकायदा हंसी निकल जाती थी एक्टर। बिल्कुल सर। जैसे फिल्म एहसास में कबीर खान साहब मोहतरम डॉक्टर बने हुए हैं, तो ये लहरी साहब के घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो वो अपने दोस्त को डॉक्टर को कबीर खान साहब को बुलाते हैं। तो वो कबीर खान साहब आके कहते हैं कि यार काश तुमने इस मौके पे किसी लेडी डॉक्टर का बंदोबस्त किया होता। तो कहते हैं कि मैंने लेडी डॉक्टर को भी राब्ता किया था, उनके यहाँ खुद बच्चा होने वाला है। कबीर साहब की हंसी निकल गई। इसी तरह एक फिल्म में रंगीला साहब लहरी साहब के भांजे बने हुए। तो वो अक्सर ना जी रंगीला साहब के साथ कॉमेडी करते हुए जो दूसरे फनकार हैं ना, वो उनको जानवरों के साथ तशबीह देते जी। मगर लहरी साहब इस तरह की जुगत वुगत नहीं थे करते। लहरी साहब ना जी, वो रंगीला साहब उनके सामने लेते हैं, जमाई लेते हैं, मुंह खोलते हैं पूरा। तो कहते हैं कि बेटे मजनू, अपने मुंह का हर वक्त नाजायज इस्तेमाल मत किया करो। इसी तरह एक फिल्म में लहरी साहब की शादी होती है जी। तो शादी वाले दिन ना जी, रात को वो जाके दुल्हन जो है वो कमरे में बैठी हुई जी। तो वो जाते हैं, तो जाके ना जी वो कमरे का दरवाजा नॉक करते हैं। तो अंदर से आवाज आती है, कौन? तो बाहर से कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपसे शादी हुई थी, उसी सिलसिले में हाजिर हुआ। वाह वाह, कमाल के इंसान थे। और आखिरी उम्र में बेचारे बीमार हो गए थे जी। मगर उन्होंने बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। बीमारी के दिनों में भी अगर कोई आया भी है ना जी बीमार पुरसी के लिए भी, तो उसको भी हंसाते रहे। ऐसे कमाल, ऐसे कमाल। एक इंटरव्यू में अपने बच्चों की शादी का जिक्र कर रहे हैं, उसमें भी खूब हंसा रहे हैं। चलिए, सफीरुल्लाह साहब अल मारूफ लहरी साहब जो हैं, इन्होंने 1962 में फिल्म अनोखी से अपने कैरियर का आगाज किया था और 1983 तक काम किया। आखिरी फिल्म उनकी नादानी थी। इस आखिरी फिल्म की शूटिंग के दौरान ही उनको फालिज हो गया था। अपनी 21 साला फिल्मी कैरियर में उन्होंने 214 फिल्मों में काम किया। अरे वाह। और जितनी भी उस दौर में उर्दू फिल्में बनती थी ना, उसमें प्रायोरिटी जो होती थी ना जी एज कॉमेडियन, वो लहरी साहब होते थे। और लहरी साहब ने हर हीरो के साथ काम किया। मोहम्मद अली साहब उनका बड़ा मजा लेते थे, नदीम साहब के साथ तो उनका बड़ा दोस्ताना था, बहुत ज्यादा। दिल लगी फिल्म में आप देखें, ऐसा खूबसूरत रोल किया हुआ। और नदीम साहब कहते हैं कि मेरी हंसी नहीं रुक, ये मुझे खुद नदीम साहब ने बताया हुआ है कि लहरी साहब के साथ काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। कहते हैं उनका इतना पक्का मुंह होता था और वो इस तरह जुमला कहते थे कि हंसी रुकती ही नहीं थी। तो मेरे लिए लहरी साहब के साथ जो है शूटिंग, वो एक बाकायदा मुश्किल बनी होती थी कि मैंने आज लहरी साहब के साथ सीन करना है, कैसे कर पाऊंगा। और बहुत प्यार करते थे नदीम साहब भी लहरी साहब के साथ। और वहीद मुराद साहब के साथ बड़ा अच्छा काम, वहीद मुराद साहब के साथ बड़ा काम किया हुआ है लहरी साहब ने। हर उस वक्त का जो स्टार है ना जी, सुपरस्टार शाहिद साहब जी, सबके साथ लहरी साहब ने काम किया और सबके पसंदीदा फनकार जी। कोई ऐसा जुमला कभी मायूब कहा ही नहीं कि हीरो या हीरोइन जो है वो नाराज हो जाए और उसके बाद वो कहे कि लहरी साहब के साथ। अक्सर ये कॉमेडियंस के साथ होता है कि कई हीरो या हीरोइंस जो है ना जी, वो कॉमेडियन से किसी ना किसी कॉमेडियन से चालू हो गई हैं। मुझे याद है, मैं नाम नहीं लूंगा, एक फिल्म स्टार का शो था, वो सिंगर भी थी और एक्टर भी थी। उनका शो था यहाँ पे अलहमरा में जी। तो उनको बताया गया, जब शो पे वो आ गई तो उनको इंतजामिया ने बताया कि शो की कंपेयरिंग दिलदार परवेज भट्टी करेंगे।
اچھا دلدار پرویز بھٹی صاحب بہت بڑے آدمی ہوئے ہیں اور بڑے دلیر کامیڈین ہوئے، کسی کو بخشتے نہیں تھے، جس کی تعریف بھی کر رہے ہیں اس کو بھی ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ سلوات سنا رہے ہیں۔ تو وہ خاتون جو تھی انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ ان کو نہ کمپیئرنگ کروائیں، یہ تو مجھے جھکتے بھی کریں گے۔ اللہ بھٹی صاحب پڑھے لکھے آدمی تھے، بڑے سنبھل کے شو کرتے تھے، اور مزہ جو ہے اس کو اگر کوئی مزاح کے طور پہ لے تو وہ کوئی ایسی بات نہیں، تو اب اس کو کوئی انا کا مسئلہ بنا لے یا بے عزتی محسوس کرنی شروع ہو جائے تو پھر سارے کامیڈینز ہی اس کے لیے خطرناک ہوتے ہیں۔ مگر انہوں نے کہہ دیا کہ جی میں یہ شو اس طرح میں نہیں کروں گی، دلدار بھٹی صاحب کو نہ لائیں آپ ایز کمپیئر، تو بس پھر وہ اس شو کا ستیہ ناس ہو گیا، کیونکہ اس کی کمپیئرنگ پھر میں نے کی۔ اداکارہ نے دلدار بھٹی صاحب سے اتنا خوفناک انتقام لیا؟ نہیں، بلکہ اس نے بعد میں بھٹی صاحب کو فون کر کے سوری کی۔ تو زیزی اس شو کے پیسے پھر بھٹی صاحب نے لیے یا تو آپ نے؟ اور نہیں یار، بھٹی صاحب تو آئے نہیں نا، انہوں نے تو شو ہی نہیں کیا۔ اچھا۔ انتظامیہ نے پھر مجھے اس شو کا جرمانہ کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لہری صاحب باقاعدہ اساتذہ میں گنے جاتے ہیں۔ مزاح کی کھیتی جو ہے اس کے جو بہترین کسان ہیں نا جی واہ واہ، ان میں سر فہرست لہری صاحب کا۔ خوبصورت جملہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمائے، انتہائی نفیس انسان تھے اور بہت بڑے فنکار تھے۔ آمین۔ ناظرین، یہ تھا آج کا حسب حال، اور آج کی پتے کی بات یہ کہ زندگی میں ضمیر اور شطرنج میں وزیر مر جائے تو کھیل ختم ہی سمجھیں۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔